اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ غزوہ بدر و احد میں ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹا تھا، ایک طرف بھتیجا تھا، دوسری طرف چچا کھڑا ہوا تھا. ہم تو صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تلواریں لے کے آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوئے. اور جی میٹھی میٹھی بات کریں، جی امت کو جوڑنے کی بات کریں. نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے. انسانیت میں سب سے بڑی تفریق اگر کسی شخص نے پیدا کی ہے نا تو وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے کہ شیطان کے ماننے والے ایک طرف ہو جاتے ہیں، رحمان کے ماننے والے ایک طرف. یہی تو ابو جہل کا رونا تھا. وہ کہتا تھا کہ محمد کے آنے سے پہلے قریش ایک جماعت تھے، اس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، ہماری جمعیت کو اس نے توڑ دیا. یہ ابو جہل کے منصب پہ یہ آپ کے وہ علماء بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں جوڑو. کیسے جوڑیں؟ منگول جہلمی اس قدر جری اور بے باک ہو چکا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی زبان سے کیا بولتا ہے اور کیا اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے. جو زبان پہ آتا ہے چاہے وہ قرآن و سنت کے بالکل صراحتاً مخالف کیوں نہ ہو، وہ اپنی زبان سے اس کو نکال دیتا ہے. ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ میرے مخالفین، اپنے مخالفین کے بارے میں کہتا ہے کہ شکر کریں کہ میں ان کے ساتھ علمی طریقے سے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم ان پر تلواریں لے کے مسلط نہیں ہو گئے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں اور امت کو جوڑنے والی بات کریں. نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے؟ یعنی استفہام میں انکاری کے انداز میں مرزا جہلمی بات کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے. اور استفہام میں انکاری کا مضمون اور مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں جوڑا. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جوڑا ہے؟ اس کا واضح مفہوم نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نہیں جوڑا، جبکہ یہ جملہ مرزا جہلمی کا صراحتاً قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل واضح خلاف ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بالعموم ساری انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنی امت کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جوڑا اور جڑنے کا حکم دیا، اور تفریق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے. قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ. یہاں اللہ رب العزت نے فرقوں میں بٹ جانے سے روکا اور منع کیا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا. اب اس آیت کا جو منطوق کلام ہے وہ سمجھیں کہ ایک طرف فرقوں میں بٹ جانے سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرقوں میں نہ بٹو، حبل اللہ کو تھام لو. اب فرقوں کے مقابلے میں جو حبل اللہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے تفسیر طبری میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول سند کے ساتھ نقل کیا. فرماتے ہیں اس حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، یعنی جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن کا حکم ہے اور تفریقے میں مت پڑھو اور تم فرقوں میں مت پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، جڑنے کا حکم دیا اور تفریق سے منع کیا. مشہور حدیث ہے، حدیث کی درجن سے زائد کتابوں میں 18 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس بات کی پیشگوئی فرمائی کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے. سنن ابی داؤد میں 4597 نمبر حدیث ہے، فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلی قومیں امتیں 72 گروہوں میں بٹ گئیں. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا ایک وہ کون ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت ہوگی. حضور نے جماعت کو جنت میں جانے والی قرار دیا، جماعت کا دامن تھامنے کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک باب قائم کیا ہے، یہ سنن ترمذی ہے، ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ سعودی عرب سے مکتبۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے. اس میں پورے باب کا نام ہے باب ما جاء فی لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنے کا بیان. اور 2165، 66 اور 67 3 احادیث مسلسل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ،
تم پر جماعت کا ساتھ دینا لازم ہے، جماعت کو لازم پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے اور تفریق سے بچ جاؤ۔ حضور نے تفریق سے بچنے کا حکم دیا، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ اور منگول جیل میں کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے، تو ہاں نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ تم جڑ جاؤ، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑ لو اور فرقوں سے بچ جاؤ، تفریق سے بچ جاؤ۔ اور 2166 نمبر حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ کی تائید و نصرت مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، جڑنے کا حکم دیا، واضح احادیث موجود ہے اس پر۔ اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو جوڑا ہے، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ امت کو نبی علیہ السلام نے تفریق کا حکم دیا، توڑا ہے؟ اس انداز سے جو منہ میں آتا ہے وہ اپنی زبان سے یہ چیزیں نکال دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے امت کو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور تفریق سے منع کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس بالعموم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام اپنے ایمان والوں مومنین کے لیے حضور رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے، بالعموم ساری انسانیت کے لیے اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے۔ قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو منصب اور مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت بن کے تشریف لائے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی 31782 نمبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، جزی نیز مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے اور مجھے ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے رحمت، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی رحمت کا حصہ تو کافروں کو مل رہا ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جسم پاک اور حضور کے مبارک چہرے پر جس وقت جنگ احد میں زخم آئے تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، ان کے لیے دعائے، ان کے خلاف دعا کر دیں، دعائے ضرر فرما دیں۔ صحیح مسلم میں 2599 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یعنی صحابہ اکرام یہ عرض کریں کہ حضور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے دعائے ضرر فرما دے، جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف بد دعا کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو دعائے ضرر کہنا چاہیے، حضور نے کے لیے دعائے ضرر فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت رحمتا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور مرزا جرمی کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نعوذ باللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے۔